ایک مرتبہ رہائی مل گئی. مجھے نہیں معلوم کیا حالات بنے. یزید نے دیکھا کہ اب ماحول نہیں میں انہیں قید میں رکھ سکوں. بزرگ علماء نے ایک واقعہ علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے بہار کے اندر، بڑے بڑے بزرگ علماء اس کو پڑھتے ہیں، کہ ایک سن لیجئے اگر یہ پوری روایت پڑھ پایا، کہ ایک آدمی عیسائی تھا، مسیحی تھا، کرسچن تھا، اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کہیں شام آیا، وہاں پہ اس کا عزوقہ ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا. اس نے کہا کیا کروں گا کہ میں بادشاہ کو کوئی انعام دوں گا، شاید پیسے مل جائیں کہ اپنے وطن واپس جا سکوں. تو اس نے کہیں ایک ہرنی کو کہیں سے شکار کر لیا، اس نے مارا نہیں، اسے رسی باندھی لے جانے لگا. جب بازار سے گزر رہا تھا جہاں زندان تھا، بازار والا زندان، تو وہاں پہ دیکھا کہ ہرنی رک گئی ہے. اس نے دربار کے اندر نہیں دیکھا، کھینچ رہا ہے رسی سے لیکن ہرنی آگے نہیں چل رہی. اس نے ایک مرتبہ رسی کو ڈھیلا کیا، پیچھے سے دھکیلنے لگا تو ہرنی دوڑتی ہوئی زندان کے در پہ آئی اور فصیح عربی زبان میں کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ. وہ عیسائی تھا. ایک مرتبہ خود آیا، آ کے دیکھنے لگا زندان میں کون ہے کہ یہ ہرنی عربی میں کلام کر رہی ہے. اس نے دیکھا کہ ایک مرد ہے جس کے سر کے نیچے جلا ہوا ماما ہے اور کچھ بیویاں بیٹھی ہیں، کچھ بچے ہیں. اس نے دیکھنا شروع کیا. مولا سجاد اٹھے، فوراً ایک مرتبہ زندان کے در پہ آیا تھا. کیا بات ہے؟ اہل بیت کو دو زندان ملے تھے، ایک دربار کے اندر تھا جہاں پہ کوئی نور نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، دوسرا بازار میں. یہ بازار میں جب بیٹھے تھے، ایک مرتبہ جب دیکھا تو اس عیسائی نے کہا کہ آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اس ہرنی کو زبان دے دی ہے. آج تھک کے نہ سنیے گا، میں جانتا ہوں جب زیادہ روتے ہیں نا تو آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، انسان زیادہ دیر رو نہیں سکتا. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام ہے. میں اور آپ زیادہ دیر مسلسل رو نہیں پاتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، ایام تو ختم ہو رہے ہیں نا، آخری مجالس ہے. ابھی آپ لوگ فرش پہ بیٹھے ہیں لیکن کوئی ریت پہ تو نہیں بیٹھا. آپ کے سر پہ پھر بھی سایہ ہے، زمین پہ قالین بچھا ہے. کچھ ہی دیر میں آپ مجلس سے گھر میں واپس جائیں گے، نرم اور نازک بستر پہ چلے جائیں گے. لیکن ہائے وہ علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں قید خانوں میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو بس بھئی ایک مرتبہ اس نے جانے کے بعد سوال کیا، کہا کہ بھی آپ کون؟ مولا نے کہا آپ سے مطلب نہیں، کام بتاؤ مجھے. کہا نہیں کوئی کام نہیں، بس میں جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہیں. مولا نے کہا میں مسلمانوں کے جو نبی تھے، جو آخری نبی محمد تھے، میں ان کے نواسے کا بیٹا ہوں. اس عیسائی نے جا کے شام کے دمشق کے دروازوں پہ دستک دینا شروع کی. کہا او مسلمانوں، یہ تمہارے نبی کا کنبہ گرفتار ہے، یہ تمہارے نبی کی نواسیاں زندان میں ہیں. ایک بغاوت کا سا عنصر ہونے لگا. یزید کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا، اس کا گلا کاٹ کے اسے کہیں جنگل میں دفنا دیا. ایک مرتبہ اس کی بیوی اور بیٹی کو پتا چلا. بیوی نے کہا کہ بھئی وہ قید خانہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ قید خانے کے در پہ آئی، کہا کہ بھئی آپ کی وجہ سے، مولا سجاد سے کہا آپ کی وجہ سے ایک ہی سہارا تھا ہمارا، اسے مار دیا. مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا میرے ساتھ چلو. اعجاز سے ساتھ گئے اور آنے کے بعد قبر پہ کہا پروردگارہ میری مظلومیت کا واسطہ، پروردگارہ ان کا سہارا لوٹا دے. بس وہ قبر سے اٹھا، کلمہ پڑھتا ہوا اپنی زوجہ سے کہا میں جنت میں تھا، ان کی حمایت کا اللہ نے مجھے بڑا اجر دیا تھا. پھر مولا وہ جب جانے لگے نا تو مولا نے اس کی زوجہ سے کہا کبھی یہ نہ کہنا ہم سہارے چھینتے نہیں ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، 5 سے 10 منٹ 15 منٹ کی زحمت اور ہے آپ کے لیے.
آج جی بھر کے رو لیجئے گا، آئے ذرا چلیں گے کچھ دیر کے لیے شام چلیے، پھر ہم 40 پہ کربلا بھی آنا. ابھی تو میں نے کربلا کے مصائب نہیں پڑھے، سنیں گے مصائب برداشت کر لیں گے. آج خود مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، اگر پڑھ پایا تو. شام میں ایک مرتبہ جب ماحول بنا، یزید کوئی اچھا نہیں تھا کہ اس نے رہائی دے دی، اس نے کہا انہیں واپس مدینے بھیج دو کہ یہاں بغاوت نہ ہو جائے. مولا سجاد سے کہا میں نے آپ کو آزاد کیا، واپس مدینے چلے جائیے، یہاں رہنا چاہیں تو میں مکان دے دیتا ہوں. مولا نے کہا یہاں ہمارا کیا رکھا ہے، ہم مدینے واپس جائیں گے. ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے، مجھ سے کوئی مطالبہ، مولا نے کہا تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، بس شہداء کے سر واپس کر دے، جو تبرکات لوٹے تھے تبرکات واپس کر دے. اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ ہمیں رونے دے، جب بھی ہم روتے تھے تو تیرے سپاہی ہمیں تازیانے مارتے تھے. ساری بیویاں زمین پہ بیٹھی کریا کر رہی ہیں، اپنے اپنے شہداء کے نام لیتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں. اتنے میں بس میں شہداء کے سر، میں نے کل پڑھا تھا، شہداء کے سر واپس آنے لگے، شہداء کے سر آگے، پھر تبرکات آنے لگے. جانتے ہیں نا تبرکات میں کیا کچھ واپس آیا. بس اتنے میں چادر تطہیر کا آنا تھا. جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر، مجھے میری ماں کی چادر دے دو. اتنے میں دو چھوٹی چھوٹی بالیاں آئی. جناب رباب نے بالیوں کو دیکھا کہ جس بی بی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. بس پہ تبرکات آ گئے، رہائی مل گئی. 3 دن گزر گئے. اب بیویاں چلیں، ایک مرتبہ شام سے دمشق شہر سے چلیں کہ ایک مرتبہ کہا مدینے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ 2 روایات ہیں، میں جلدی سے ایک ہی روایت پیش کروں گا کہ اب یہاں بشیر ابن جزلم یا بشیر ابن نعمان، بعض نے لکھا کہ مختار کے چچا کے بیٹے تھے جو لے کے گئے. بس ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا، کہا کہ سید سجاد ہم 2 راہ پہ آ گئے ہیں، یہاں سے جو ہم باہر نکلے ہیں ایک راستہ مدینے کو جاتا ہے، دوسرا کربلا کو جاتا ہے. بس کربلا کا نام سننا تھا، بیویاں بلند آواز سے رونے لگی. ایک روایت میں، دوسری روایت میں سن لیجئے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھے ہیں کہ جناب فاطمہ کبریٰ ابھی جب اونٹنی پہ تھی نا تو ناقہ میں اپنی محمل میں سو رہی تھی، آرام کر رہی تھی. نہ جانے کیا خواب دیکھا، روتی ہوئی اٹھی. کہا پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. پھوپھی اماں ذرا قافلے والوں سے کہے کچھ دیر کربلا لے چلو، میں اپنے بابا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں. ساری بیویاں رونے لگی. مولا سجاد نے کہا ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چل. ایک مرتبہ قافلہ کربلا چلا. بس بھئی وہاں جناب جابر پہنچ چکے تھے. تفصیلی مصائب ہے جناب جابر کے، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ جناب جابر کے مصائب پڑھ سکوں. جناب جابر نابینا ہو گئے تھے 90 برس سے. اب ایک مرتبہ جب آئے نا تو پہنچنے کے بعد جناب جابر نے جناب سید الشہداء کی زیارت کا قصد کیا. بچپنے سے مولا حسین کو انہوں نے دیکھا تھا، احد میں ان کے بابا شہید ہوئے تھے، عبداللہ انصاری خزرج قبیلے سے تھے. تو ایک مرتبہ رونے لگے، کہا مولا جب بھی میں آپ کے پاس آتا تھا آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، مجھے پیار کرتے، گلے لگاتے. حسین میں مدینے سے آیا ہوں، مولا مجھے گلے لگا لیجئے. جناب جابر بلند آواز سے رونے لگے. تو ایک مرتبہ قبروں پہ زیارت کے لیے جب گئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے نابینا تھے، کانوں میں آواز آنے لگی کہ کوئی کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو اپنے ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ کون آ رہا ہے ذرا دیکھا، دور سے قافلہ آ رہا ہے. تو غلام سے کہنے لگے کہ اگر اس میں میرے مولا سجاد ہوئے نا میں تجھے آزاد کر دوں گا. غلام نے سوال کیا آپ کے مولا سجاد کی علامت کوئی؟ کہ میرے مولا 24 برس کے جوان ہیں، بڑے قداور ہیں، خوبصورت ہیں. تو ایک مرتبہ غلام نے دیکھنا شروع کیا، کہا ایک مرد ہے باقی خواتین ہیں، برقعوں میں ہیں. دیکھتا رہا کہ نہیں آپ کے مولا سجاد نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہ یہ جو آ رہے ہیں نا ان کی داڑھی سفید ہے، کہ ان کی پشت جھکی ہوئی ہے، کہ یہ آپ کے مولا سجاد نہیں. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا چاہتا ہے مجھے میرے باپ کا پرسہ دیا جائے. لوگ مجھے گلے لگا کے گئے ارے آپ یتیم ہو گئے، لوگ اسے پرسہ دے، لیکن مولا سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا، نہ کسی نے گلے لگایا تھا. مولا سجاد واقعہ کربلا کے بعد سے کسی اپنے کو تلاش کر رہے تھے.
جیسے ہی جناب جابر کو دیکھا خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگا کے رونے لگے گا، جابر میرے بابا مارے گئے۔ پھر بلند آواز سے رو کے کہا، جابر ہاں ہونا قتل رجالنا، جابر ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا۔ جابر علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، جابر میرے چچا کے بازو قلم کر لیے گئے۔ مولا نے مصائب پڑھے، پھر ایک مرتبہ رو کے کہا، جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھین لی گئی۔ پھر مولا نے احتجاج میں اپنے مصائب بتایا گا، جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا۔ جناب جابر بلند آواز سے رونے لگے۔ جب رو رہے تھے نا تو مولا سجاد نے ایک جملہ کہا جابر ذرا کچھ دور چلے جائیے۔ کہا مولا میں تو نابینا ہو گیا ہوں، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، مجھے پتا ہے آپ بڑے غیرت مند ہیں مولا، آپ نہیں چاہتے آپ کی پھپھیاں آ رہی ہیں۔ کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں، میری پھپھیاں بھی بیان کرے گی۔ جابر کچھ دور چلے جائیے۔ ایک مرتبہ بیویاں آئیں، جناب زینب نے بلند آواز سے کہا، بھائیا ہم شام سے لٹ کے آئے ہیں، ہمارے بچے مارے گئے۔ جناب زینب نے بلند آواز سے کہا، اے میرے بھائیا حسین، جب میں پہلے آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا، بھائیا مجھے گلے لگا لو، میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں، میری پشت پہ نیل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے مصائب پڑھے، سب بیویاں بلند آواز سے رو رہی۔ مولا سجاد سے جناب زینب نے کہا، بیٹا سجاد مجھے ذرا میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے، ابھی روزے نہیں بنے تھے۔ مولا سجاد نے کہا، پھپھی اماں میرے ساتھ آئیے۔ ساری بیویاں جناب زینب کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں۔ مولا نے اشارہ کیا، پھپھی اماں یہاں میرے بابا کا مرقد ہے۔ ساری بیویاں جناب سید الشہداء کے روضہ اطہر پہ گر گئے، قبر مطہر پہ، سب بلند آواز سے رونے لگیں، واہ حسینہ۔ اب مولا سجاد نے دیکھا اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی۔ مولا نے اپنی پھپھی کا بازو پکڑا، کہا پھپھی اماں بس کیجئے، سب بیویوں سے کہے رک جائیں۔ جب سب بیویوں کو روکا نا مولا سجاد نے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، مولا سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا، جیسے ہی قبر مطہر سے اٹھایا، بی بی نے سوال کیا، بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے کہا، پھپھی اماں یہ میرے علی اکبر بھائی کی قبر ہے، یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئی، کہنے لگی واہ علی اکبر۔ پھر مولا سجاد نے روکا، کہا پھپھی اماں بس کیجئے۔ پھر گنج شہداء میں نام پوچھے، یہاں کس کس کی قبریں ہیں؟ کہا یہاں قاسم کی، سب کے نام لینا شروع کیے، سب کے۔ اب ایک جناب زینب نے سوال کیا، بیٹا سجاد آخر جملے سن لیجئے، بیٹا سجاد آپ نے سب شہداء کے نام بتا دیے، قبروں کے نشان، لیکن آپ نے میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا۔ میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا، پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلے میں آپ کو فرات پہ لے چلوں۔ آگے مولا سجاد، ان سے پیچھے جناب زینب، باقی بیویاں پیچھے۔ کچھ دور چلیں جناب زینب، بس بھی آخری جملے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ پھیلائے، سب بیویوں کا راستہ روک لیا، کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے کے گئے تھے، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں بڑے ظلم کیے گئے، چادریں چھینی گئی، لیکن بیویوں مت بتانا میرے عباس کو، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی اور مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، اب مجھ میں اور طاقت ہے نہیں بڑھ سکوں۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، چند جملے دعا کے کرانا چاہتا ہوں۔ پروردگارا، بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو امام زمانہ کو جناب زینب کا واسطہ ہے۔ میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، میرے کزیز نے ہاتھ باندھ لیے، کیسے پڑھوں گا؟ بس ایک جملہ، ایک مرتبہ کہیں پروردگارا جناب زینب کی چادر کا واسطہ۔ بس بھئی پروردگارا، آج آپ حضرات رو رہے تھے، کھل کے گریہ کر رہے تھے، ایک سوال کروں، آپ میں سے کسی کو تازیانہ تو نہیں مارا گیا؟ ایک سخت جملہ کہنے والا ہوں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، سب میری طرف دیکھیے گا، امام زمانہ کے بس ظہور کی دعا مانگیے گا، بس میں اور کوئی دعا نہیں مانگ رہا۔ یہ 45 منٹ مصائب ہی میں گزر گئے، بس بھئی 2 جملے سن لیجئے، 2 واسطے دینا چاہتا ہوں۔ پروردگارا، 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 واسطہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا، کہ آج تک پوری دنیا میں ان کی مظلومیت کا لوگ اہتمام کر رہے ہیں۔ بتاتے ہیں سب کو، جو جملے پیش کرنا چاہتا تھا، مجھے معاف کیجیے گا سخت جملے ہوں، بیان کرنے کے لیے میرے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی کمزور دل کا ہو۔ پروردگارا، دیکھیں، سنیں گے آپ، آج تک دنیا میں کبھی دیکھا گیا کہ کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا جائے، بیٹیوں کی چادریں چھین لی جائے، ایک بیٹی کو تماچے مارے جائے؟ پروردگارا، نہ جانے کربلا میں کیسے کیسے مصائب آئے ہیں۔ پروردگارا، واسطہ سید الشہداء کی، اسیران کربلا کی، شہداء کربلا کی اسیروں کا واسطہ، واسطہ ان بیویوں کی، ان بچوں کی مظلومیت کا واسطہ۔ پروردگارا، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما۔ پروردگارا، مؤمنین کے جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔